اچھا جی، آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف تو ڈسکا ضمنی الیکشن میں ہار کا ملبہ الیکشن کمیشن پر ڈال رہی ہے، لیکن الیکشن کمیشن کی پرفارمنس نے مبصرین کو بھی مطمئن کر دیا ہے۔ ثابت ہو گیا کہ الیکشن کمیشن میں اتنی صلاحیت ہے، وہ چاہے تو شفاف انتخابات کروا سکتا ہے۔ NA75 ڈسکا ضمنی انتخاب پر فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک یعنی فافن نے رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ڈسکا انتخاب شفاف رہے، الیکشن عملے نے توجہ سے انتخابی عمل جو ہے اس کو سر انجام دیا۔ ضمنی انتخاب میں انتخابی خلاف ورزیوں کے واقعات کم سے کم رونما ہوئے، which is very good۔ سیکیورٹی کے مؤثر انتظامات تھے، تشدد کے بڑے واقعات رپورٹ نہیں ہوئے۔ 46% پولنگ سٹیشنز پر کرونا SOPs پر عمل درآمد ناقص تھا۔ 43% ووٹرز نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ حلقے میں خواتین کے ووٹ کی رجسٹریشن مردوں سے زیادہ رہی۔ 2018 کے انتخابات کے مقابلے میں خواتین ووٹرز میں تقریباً 22,000 کا اضافہ ہوا، which was great۔ جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب چیز دوبارہ ہوتی ہے، دوسری بار ہوتی ہے، تو آپ یہی سمجھتے ہیں کہ اب لوگ کمپلیسنٹ ہو گئے ہوں گے، وہ کیوں آئیں گے دوبارہ؟ نہیں نکل رہے، لیکن لوگ نکلے۔ مرد ووٹرز میں 19,000 کا اضافہ ہوا، اور اس سے پہلے 19 فروری کو ڈسکا کا ضمنی انتخاب بدامنی کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کالعدم قرار دیا گیا تھا۔ 20 پریزائڈنگ افسران غائب ہو گئے تھے۔ الیکشن کمیشن کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچا تھا۔ 10 اپریل کو الیکشن کمیشن کے تسلی بخش انتظامات کے سبب ڈسکا ضمنی الیکشن ملک میں شفاف انتخابات کے لیے ماڈل بن گیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پہ فافن کے ڈائریکٹر پروگرام مدثر رضوی صاحب۔ رضوی صاحب، ڈسکا الیکشن پر فافن کی رپورٹ خاصی اطمینان بخش آئی ہے۔ 19 فروری کی پولنگ کے اور ہفتے کے دن کی پولنگ میں بڑا فرق تو تھا، لیکن کیا بڑا فرق تھا؟ آپ اپنی ایکسپرٹ اوپینین دیجیے۔ دیکھیں، بنیادی فرق تو جو واضح طور پہ دکھا بھی اور رپورٹ بھی ہوا، میڈیا نے بھی دیکھا کہ الیکشن کمیشن مکمل کنٹرول میں نظر آیا۔ یعنی پورے پروسیس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پہ کنٹرول کی بات ہو، وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پہ بھی ان کا پورا کنٹرول تھا۔ جس طریقے سے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو الیکشن میں کنڈکٹ کرنا چاہیے ہے، گورنمنٹ ایجنسی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کو کنڈکٹ کرنا چاہیے، انہوں نے ویسے ہی کیا، یعنی الیکشن کمیشن کی ڈائریکشنز کے مطابق۔ دوسرا ایک بنیادی فرق، اور یہ بہت بڑا فرق ہے، اگر اسی طرح کا کنٹرول اسٹیبلش ہو جائے تو شاید ہمارے جنرل الیکشنز کی کوالٹی بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ الیکشن لا میں کنٹرول کے مسئلے نہیں ہیں، پاورز کے مسئلے نہیں ہیں، اس کی ایزیشن کے مسئلے ہیں اور اس کی اسٹرکٹ انفورسمنٹ کے مسئلے ہیں، جو ہمیں ڈسکا میں ایک ہمیں ٹیسٹ کیس نظر آیا کہ الیکشن کمیشن اگر اپنی ریٹ کو انفورس کرنا چاہے تو اس کے پاس اختیارات بھی ہیں، اور اس کو اب تو سپریم کورٹ کا پورا ایک ڈسکشن اور ڈیسیشن بھی آیا ہے جس میں الیکشن کمیشن کے ڈیسیشنز کو انہوں نے برقرار رکھا اور الیکشن دوبارہ حلقے میں ہوگی۔ دوسرا جو اگر کوالٹیٹیو ڈفرینس ہے تو جو ایک انوائرمنٹ آف فیئر کریٹ ہوا تھا 19 فروری کو جو یہ الیکشن تھا، وہ انوائرمنٹ آف فیئر نہیں تھا۔ اچھا مدثر صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ فافن رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ خواتین ووٹرز کی تعداد بھی حوصلہ افزا رہی، اس کی وجہ کیا یہ ہے کیونکہ خاتون کنٹینڈر تھیں، یا کیا وجہ آپ کو سمجھ آئی؟ دیکھیں، شہر میں خواتین اور مردوں کی تعداد جو ہے ووٹروں کی، جو ہمارے آبزرور نے رپورٹ کیا، تقریباً برابر۔ عورتوں کے پولنگ سٹیشنز پہ بھی رش تھا اور مردوں کی پولنگ سٹیشنز پہ بھی قطاریں تھیں۔ شہروں میں جنرلی دیکھا یہ بھی گیا ہے کہ عورتوں کی پولنگ کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جو خوش آئند بات یہ ہے کہ اس میں سکسیسو، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یہ 19 فروری کے بعد 10 اپریل میں 6 ہفتے کا وقت ہے، اس میں دو دفعہ یہ الیکٹوریٹ نکلے ہیں، تو جس تعداد میں نکل آئیں، یہ بات حوصلہ افزا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز ان کو دوبارہ اپنے ووٹرز کو نکال سکی ہیں، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی۔ جو کیمپین تھی اگر اس کو دیکھیں تو اس میں ایک خاتون کینڈیڈیٹ بھی تھیں، اور وہ ایک خاتون کینڈیڈیٹ ہونے کا بینیفٹ یقیناً خواتین ووٹرز کی شکل میں ان کو نظر بھی آیا۔ شہر میں جس طرح سے رپورٹ بھی کیا گیا ہے کہ زیادہ تر ایک خاص پارٹی کے ووٹ زیادہ ہیں، ان کی شاید ووٹ بینک شہروں میں زیادہ ہے، تو ہم نے شہروں میں زیادہ خواتین دیکھی بنسبت رورل ایریاز کے۔ وہاں پہ شاید جو کینڈیڈیٹ تھے وہ اس طرح سے خواتین کو نہ نکال پائے جس طرح شہروں میں ایک پارٹی کی فیمیل کینڈیڈیٹ نے اپنے عورت سپورٹرز کو نکالا۔ رضوی صاحب، اب یہ ایک ماڈل تو آ گیا ہے کہ ایک حلقے میں شفاف انتخابات کیسے ممکن ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ عام انتخابات کے لیے بھی یہی ماڈل ٹھیک رہے گا، یا ایک بڑے اسکیل پر پرابیبلی مشکلات ہوں گی اور ممکن نہیں ہے شفاف عام انتخابات کرانا؟ دیکھیں،
یہ 272 مختلف الیکشنز ہوتے ہیں. ایک الیکشن تو ہوتا نہیں پاکستان میں. 272 مختلف الیکشن نیشنل اسمبلی کے ہوتے ہیں اور اسی دن 550 سے زیادہ پروونشل اسمبلی کے سیٹس پہ ہوتے ہیں. اب الیکشن کمیشن یہ تقریباً 850 کے لگ بھگ الیکشن میں اسی طرح کی اپنی مربوط انفورسمنٹ انشور کر سکتا ہے. دس از یٹ ٹو بی سین. لیکن قانون میں کسی قسم کی لیکنا نہیں ہے, کمزوری نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کے جو پاورز ہیں وہ کم ہیں, یا مسئلہ خالی انفورسمنٹ کا ہے. ہمارے خیال میں جو, اور یہ میں بہت لمبے عرصے کی آبزرویشن کی بات کر رہا ہوں, کوئی ایک الیکشن کی بات نہیں ہے. 2008 کے بعد جتنے بھی بائی الیکشنز ہوئے ہیں وہ الیکشن کمیشن خود مینیج کرتا ہے. یعنی ان کے جو ریٹرننگ آفیسرز اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز ہوتے ہیں عموماً الیکشن کمیشن کے اپنے افسران ہوتے ہیں. ایسے تمام الیکشن جو الیکشن کمیشن اپنے افسران کی نگرانی میں, یعنی ڈی آر او اور آر او الیکشن کمیشن کے اپنے افسران ہوتے ہیں, تو الیکشن کی کوالٹی قدرے بہتر ہوتی ہے بنسبت ان الیکشنز کے جس میں ڈی آر او اور آر او کے فرائض اور محکموں کے, مثال کے طور پہ لوور جوڈیشری کے یا پھر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے افسران کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا مدثر رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. لیٹس سی کہ کیا آنے والے عام انتخابات میں جو سیکھا ہے ہم نے ڈسکا کے ان انتخاب سے وہ واقعی امپلیمنٹ ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا. ہوپ فلی ہو جائے.